روز تشریف لے جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، سالن بناتے، ٹھیک ہے جی، پانی تازہ بھر کے لاتے، اماں جی کو کھانا کھلا کے واپس تشریف لے آتے۔ جب کہیں حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے نا، اپنی ڈیوٹی میں ہوتے، تو کیا کرتے کہ کسی معتبر آدمی کی ڈیوٹی، اب نہ رہی کوئی ڈیوٹی، بس اب گفتگو سماعت فرمائیں، کسی معتبر آدمی کی نا ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں حضور کی غلامی میں، تو یہ کام تو کر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، میں نے سنی، آپ تو تشریف لے گئے ڈیوٹی لگا کے، کیا تو میں نے جا کے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی خود ہی کہہ اٹھیں کہ خدمت تے عرجی ہوئی ہیں۔ اور فرماتے مقررہ وقت پہ میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کون آیا۔ اور فرماتے ہیں تازہ پانی بھر کے لایا، جھاڑو دیا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، روٹی کا ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا، اماں جی کھا لو۔ کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی کیا کہتی ہیں، کوئی آنے والے آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے، مزاج مبارک میں جلال بھی تو تھا۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا، اس کو تو نظر آتا ہے، یہ اس نے کیا سلسلہ بنا رکھا ہے جی، مجھے نظر نہیں آتا، اس کو تو نظر آتا ہے، کہ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر نہیں آئے۔ اور فرماتے یہ سوال میں نے اس سے کیا، میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں کیسے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، کہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتا، پہلے اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نعرہ تحقیق حق جاری، نعرہ تحقیق حق جاری، نعرہ حیدری یا علی۔ آپ اس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ہوگی، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت آج ہمارے دامن محبتوں سے خالی ہیں، آج ہمارے وہ رنگ نہیں ملے جی طریقہ آنے تے ٹھائیاں نہ تے میں لڑے آنا محبت ہے، محبت ہے۔ اور قربان جاؤں جو بہن ہیں اور اسپیشلی حضرت اگر یہاں کو ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس کے والدین نہیں ہیں صرف بہن ہیں، تو میں کہوں گا بھائی تو تے ماں پیو بھی بننا سی، تیرے کو بھرا نہیں بنیں گے، محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو۔ میں کہتا ہوں اس وقت دنیا کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، میں اکثر اللہ میرا بظاہر اللہ نے مجھے بہت بھائی دی، اتنے اللہ نے مجھے مخلص بھائی دی ہیں شاید، لیکن ماں نے سلیمان ایک کی جمع ہے، اللہ نے بہت بھائی دی، اپنے بھائیوں سے بڑھ کے پیار کرنے والے بھائی، بچے دی ہیں، مرید دی ہیں، سلیمان ماں نے کیا۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ دیکھنا جو بچپن ہوتا ہے، شاید آپ بھی اس بات کے شاہد ہیں، کتنا پیارا ہوتا ہے بھائی، وہ جناب وہ پنڈ سے جناب کسی نے چھوٹے بھران کو جاکھنا تو باواں چاڑ کے جناب لڑن ٹور پڑا، تیری ضرورت کی نہیں ہے تو میرے بھران کو جاکھنا، میں تیری انتتاں پاندی، اسی طرح ہوتا ہے جناب وہ کار موری والے پرونٹھے بننے تے کھانا کوئی نہ کی اوے اماں چھوٹے نے یہ آلن دے کٹھی نہیں کھا، اسی طرح ہوتا تھا، لیکن دیکھ لو کیا سچ جادو سر چڑھ کے ہوتا ہے، جو پراجے دے بغیر اسی موری والے پرونٹھے بھی نہیں سکتے، زمانے ہو گئے میں کدی انہوں بلایا بھی نہیں ہے، ایسا دنیا کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، جس کے لیے کبھی میں لوگوں سے لڑا کرتا تھا،
آج کل پلاٹ تو میں ہی وہ لڑے ہوں کیا ہو گیا؟ کیا وہ تیرا چھوٹا بھائی نہیں؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اور اگر یہاں کوئی چھوٹا بیٹھا میں اس سے بھی پوچھوں گا یار کیا وہ تیرا بڑا بھائی نہیں؟ کیا ہو گیا؟ لیکن کیا ہے دنیا کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے برا نے برا دا گلما پڑے بہن نے برا تے کیس کیتا ہے برا نے بہن تے کیس کیتا ہے کیا ہو کچھ بھی نہیں بچا پھر کسی نے کہا تھا نا چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کک نہیں دیا کار لڑائی کر کار لڑائی کر نہیں ہے وہی میں تمہیں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث سنا کے جا رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پہ بھی ہو لیکن پھر بھی اپنا حصہ چھوڑ دے نہ پرادہ گلمہ نہیں پڑنا ہے حضور میں پسند نہیں ہے جو حق پہ بھی ہو پھر بھی اپنا حصہ چھوڑ دے محبوب فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا گلمہ نہ پڑی ہو پہلی ایتھے ہی اور پتہ نہیں کدوں دی ایتھے اور پتہ نہیں پہلی نے کدوں تک ایتھے ہی رہنا نہیں رہنا تو تسی نہیں رہنا تو میں نہیں رہنا میں بڑی دیر سوچتا رہا یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے جی میں نے ایک صوفی کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں ہے کیا کمال لکھا صوفی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شدہ یہ ہمیں پاگل ہو گئے ہیں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے کاغذ میں جیسی مالک ہے مالک میں کوئی نہیں ہے کاغذ میں جیسی مالک ہے مالک کسی کوئی نہیں ہے اسی مالی ہے کدی دادا ابو پہلی دے مالی سن پھر پوری مالی ہو گئی آج کل میں مالی لگا مالی ہیں جی میں مالک سمجھا تو میرے تو وڈا پاگل کوئی نہ میں ماں دے ٹڈو لے کے آیا نہ میں نال جاندے ہیں پہلی خبریں لے کے جانا پہلی پتہ نہیں کدوں دی ایتھے پہلی نے پتہ نہیں کدوں تک ایتھے رہنا نہیں رہنا تو میں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی کچھ بھی نہیں جانا محبتانہ مقام ہے محبتانہ اور میں کہتا ہوں حضرت جی اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جائے نا تو حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ لے لینا ٹھنڈ پڑ جائے گی آدم چشتی نے کمال کر دیا کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف حضرت نوح نہیں صرف حضرت موسیٰ نہیں صرف حضرت عیسیٰ نہیں صرف حضرت یونس نہیں صرف حضرت یوسف نہیں آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تک جتنے انبیاء آئے جتنا ان کو ستایا گیا محبوب فرماتے ہیں ان کا ستایا جانا ایک پلڑے میں رکھو جتنا مجھے ستایا گیا میرا ایک پلڑے میں رکھو میرا پلڑا بھاری ہو جائے کیا ہے انہوں نے مکہ فتح کر لیا شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں اور کیا وہ جناب سارے ہی وہ ہیں جنہوں نے حضور کو ستایا تھا ٹانگیں کانپ رہی ہیں پتہ نہیں آج محمد علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے لیکن حضور کے چہرے پہ تبسم ہے اور آپ کیا اعلان فرما رہے ہو نہ گھبراؤ آج میں تھوڑے نال وہی کراں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھراواں نال کیتا سی لا تسریب علیکم نبی علیہ السلام نے سخت بندے نہیں پسند اللہ نے سخت بندے نہیں پسند نرم اللہ نے مخلوق نال محبت اقبال نے کہا نہیں تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے ہاں جی میں نے کہا نا میرے پاس صرف وقت نہیں ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اگلے روز پہلا ہی دن آپ کی خلافت کا ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ رو رہی ہے اور کرتی ہے خلیفہ رسول حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے کیا بتاؤں تجھے ابو بکر کے دل عرض کرتی نہیں اے خلیفہ رسول ایک وجہ اور آپ نے فرمایا اب وہ وجہ بتا عرض کرتی ہے حضرت میں یتیم والدہ بھی نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے کوئی بہن بھی نہیں ہے گھر میں صرف ایک دادی اندھی بھی اور بوڑھی بھی ہمارے پاس کچھ بکریاں ان کا دودھ بیچ کے گزر بسر کرتی ہیں دادی اندھی بھی ہے بوڑھی بھی ہے کمزور بھی ہے
وہ تو بکریوں کا دودھ نکال ہی نہیں سکتی، جنہوں پنجابی چونا کہتے ہیں، وہ تو چو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے جو چواں بھی تو چویا نہیں جائے گا۔ رونا اس لیے نہیں ہے کہ جب تک محبوب علیہ السلام ساڈے موجود سن، اب روز ساڈے گھر آتے سن، سانوں بکریاں دا دودھ چو کے دے سن۔ اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور علیہ السلام کا تو مثال ہو گیا۔ اب بکریوں کا دودھ کون چویا کرے؟ صدیق اکبر رو پڑے، وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے۔ آپ رو پڑے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رو پڑے آپ ہیں، اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کاکی نہ تو رو، حضور نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا، انہوں دا غلام ابو بکر یہ زندہ ہے، اور جتنی دیر تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آ کے ابو بکر نکالا کرے گا۔ کہاں گئی وہ بیگانے تو بیگانے رہ گئے۔ آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے نہیں ہے، بیگانے اسی لیے تو حضرت جی یا تقریباً سارے صوفی بیٹھے ہیں، اسی لیے تو اسلام بریک کر گیا، اسی لیے تو اسلام بریک کر گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس گفتار تو ہے، ہمارے پاس کردار ہے۔ بال بھی رو کے کہتا ہے کہ چلو آج نقشبندیاں دے آئے ہیں تو نقشبندیوں کے تاجدار میں سے سب سے پہلے لفظ سلطان العارفین بولا گیا ہے، حضرت بایزید بستامی علیہ السلام۔ وہ لکھا آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ مجوسی تھے، مسلمان نہیں، مجوسی تھے آپ کے ہمسائے تھے۔ اور حضرت بایزید کا مبارک طریقہ تھا، ساری رات اللہ کے حضور قیام فرماتے تھے، کیونکہ عاشقوں کا انداز ہو رہا ہے نا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی کوئی ستے آن جگاوے۔ انداز تھا آپ کو، ساری رات آپ قیام فرماتے۔ ایک رات ہوا کیا، ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے کی۔ اللہ حضرت سارا بستان بھی مل کر ہوتا، حضرت کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن محتاط لوگ تھے، رات کو نہیں دروازے پہ دستک دی، صبح اٹھے جب باہر تھوڑی گہما گہمی ہو گئی، سب سے پہلے جا کے دروازے پہ دستک دی۔ ایک پردہ نشی عورت نے دروازہ کھولا، آپ نے پوچھا تیرا خامد کتنے؟ اور اس کرتی وہ تو تجارت پہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساری رات تیرے کو رونے دی آواز آتی رہی، کی ہوا ہے؟ اور اس کرتی ہے میرے خامد تجارت پہ گئے ہیں، جو وقت دے کے گئے تھے آ نہیں سکے، میرے گھر بچہ پیدا ہوا، جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے، میں بھی بھوکی، دودھ بھی نہیں آ رہا، اور آج رات تو ہمارا یہ حال تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا ہے۔ آپ کی روح لرس گئی، وہی بایزید ایک ہی تو نفل پڑھتا رہے ہیں تے نسائیاں دایا، بازار گئے A to Z سودا صرف خریدا، لا کے دیا، فرمایا میں بھی دھیان رکھوں گا، تجھے بھی کوئی ضرورت ہو تو پیغام بھیج دے۔ خیر خامد آ گئے، آتے سب سے پہلے اس نے سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی بس ایک دن ہوئی پھر نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ کیا؟ اس نے ساری بات سنا دی۔ اب وہ کہتا ہے اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی جا کے مسلمانوں کے امام بایزید کا شکریہ ادا کروں۔ وہ حضرت کے دروازے پہ آئے، آپ نے دروازہ کھولا، حضرت بہت نوازش، بہت شکریہ، یہ حضرت نال دے کروں گا۔ وہ آپ نے بڑی خبر گیری کی تھی میری غیر موجودگی، میری بیوی اور میرے بچے، میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب اس کو آگے سے فرماتے ہو بھائی شکریہ رہن دے، میں تو شکریہ لے کیتے ہی نہیں ہے، بس تو مینوں اے دس کے جا جڑی ایک رات بچہ روتا رہا تو دے تے مینوں معاف کر چھڑے۔ ہاں یہ ہے اسلام، جو آج آپ کو اپنے اسٹیجوں پہ نظر آ رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ نہیں جو آپ کو اپنی اسٹیجوں پہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں اسلام ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے منبر دیا تھا، حضرت حسان بن ثابت کو دعا بھی دی تھی، لیکن حضور نے اس طرح نہیں کیا تھا۔ یہ قضاوت کر کے بتاؤں کیا تھا حضور نے اس طرح؟ یہ جو آپ کو آپ کے اسٹیجوں پہ نظر آ رہا ہے، یہ اسلام نہیں، یہ نہیں، یہ اسلام ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس نے دل جیتے، یہ وہ اسلام ہے جس نے یہودی مجوسی مسلمان کر دیے۔ اور فرماتے تو چھوڑ اس کو، میں نے شکریہ کے لیے نہیں کیا، تو اتنا مجھے بتا، وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا ہے تو نے اس پہ مجھے معاف کر دیا۔ وہ حیران پریشان، حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے فرمایا یہی بات ہے، ہم نے جن سے دین سیکھا، انہوں نے جن سے سیکھا، انہوں نے صحابہ سے سیکھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرماتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا کہ کسی دن حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، اور میں نفل پڑھوں اور ایک چھوٹا سا بچہ ساری رات روتا رہے۔
کہیں کل باجزید پکڑا ہی نہ جائے، تو بتا مجھے، بتا کے جا مجھے معاف کر دیا اور کرتا حضور پھر تسی بھی معافی کو چھڈو، میں بیوی بھی لے کے آنا گا، پہلے سانوں ہی کلمہ پڑھا کے اڈے سونے دین چواڑ دو۔ اسلام اس طرح پھیلا ہے، یہ جو ہم نے آج انداز اختیار کر رکھے یہ کب سے آگئے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جب آپ کا وصال ہو گیا، غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا حضرت، تو تاریخ کہتی میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا، باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ آپ تو شہزادے ہیں، تو شہزادے بھی ہو تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، آپ تو شہزادے ہیں، آپ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کی پشت مبارک پہ نشان کس چیز کا ہے؟ آپ کے غلام پاس کھڑے تھے، فرمایا اور کوئی دل میں بات نہ لانا، امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو پھر، یہ نشان ان ڈوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھر میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ کہاں ہی اسلام، کہاں ہی اسلام؟ آج اتنی دیر میں یتیم کی یتیمی کا مذاق نہ اڑا لوں، میں تو کلو چینی دینے کو تیار ہوں، پہلے سارا پنڈ آئے گا، پھر جناب کیمرہ آئے گا، پھر جناب میڈیا آئے گا، تو پھر یتیم کو کچھ ملے گا۔ لیکن حضور کے غلاموں کا کیا طریقہ مبارک تھا؟ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کچھ ہے کھانے کو؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں، بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ آپ میں سے کسی کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ محبوب کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اسی مبارک گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہیں، بظاہر کچھ نہیں تھا۔ کیا معاشہ خود فرماتی ہیں، فرماتے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرات یہ پتہ نہیں ہم کس طرف نکل پڑے ہیں۔ حضرت سیدہ، حضرت آگے ماشاءاللہ حضرت نے پڑھی منقبت سیدہ کائنات کی، سیدہ خود فرماتی ہیں، فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنی، ایک مولا علی مشکل کشا کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اپنے لیے۔ کہتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ کہتی جب میں کھانے لگی تو خیال آیا پتہ نہیں محبوب خدا نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی۔ کہتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک مولا علی مشکل کشا کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میری تھی جب کھانے لگی تو دل ہی نہیں مانا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں محبوب خدا نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، زیادہ روٹی آپ کے لیے لائی۔ حضور نبی علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے پاپا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، اور ہم نے حضرت دین ہی کھانے کا نام رکھا۔ اگر کی پکایا ہے، اج دوپہر کی پکانا، حضراتی کی پکانا، اور اللہ کے بندے اکیلے پاسے پہ گئے، وہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ غلام حاضر خدمت ہوئے، آ کے پیڑ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، محبوب کو میں ٹیڈو تھے بٹا بن کے تھے، پتھر بن کے تھے خندق کھود ڈے۔ حضور نے دکھایا تو 2 پتھر باندھے تھے، فرمایا غلام تو نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ آؤ اپنے بڑوں کے راستے پہ، محبت ہے، پیار ہے۔ میں پین چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں منگاں، ماں دی تے اور چڑھا ویراں کولو منگ دی پئی میں سنگا۔ توڑنا تو پسند ہی نہیں ہے اللہ کے رسول، ان کو تو جوڑنا پسند، جوڑو ہے۔ آج شیطان دیا گلا چ نہ ہوا، محبتیں کرو، محبت، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنا دل حضور کے قدموں میں پیش، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ تو حضرت شیمہ اب روز بکریاں لے کے جایا کرتی تھی، حضور نبی علیہ السلام نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اب چلو وقت بڑھ جائے گا تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو وہ لوری بھی سناؤں جو حضرت شیمہ حضور کو دیا کرتی تھی۔ پھر گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، بخار بھی ہو جاتی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا تو آپ سے میں آپ کو وہ لوری بھی سناؤں جو حضرت شیمہ محبوب علیہ السلام کو دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں حضرت جی ہمارے خطیب کیوں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ آپ روز نا
وہ بکریاں لے کے جایا کرتی تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ رات کو مقررہ وقت پہ رات ڈلنے سے پہلے بکریاں لے آتی تھی۔ اچھا ایک دن کیا ہوا، اب بکریاں نہیں لے کے گئی۔ حضرت حلیمہ صاحبیہ دیکھ رہی ہیں کہ سورج اوپر سے اوپر آتا جا رہا ہے، لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی۔ تو سورج کافی اوپر آ گیا تو پھر خود ہی پوچھتی ہیں، شیمہ آج تو بکریاں نہیں لے کے جا رہی۔ تو آگے سے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں، اماں ہن میرے کو کلیاں بکریاں نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اے ماں میں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ کے، اب اس طرح کر میرے ساتھ بطور مددگار کسی کو بھیج دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کس کو بھیجوں تیرے ساتھ بطور مددگار؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا، میں اگر تیرے ساتھ گئی تو گھر کون دیکھے گا؟ تیری بات کا مقصد کیا ہے، ذرا بات کھل کے بیان کر۔ تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں، اماں پھر اس طرح کرو بھائی محمد کو بطور مددگار بھیج دو۔ دیکھو نا، یہ عقیدہ تو بچپن میں موجود تھا کہ حضور لوگوں کے مددگار ہیں، یہ عقیدہ تو بچپن میں موجود تھا کہ حضور بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار ہیں۔ اب حضرت شیمہ کو تو بات کا ہی نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات ہے کہ اگر کھل کے بیان کر۔ تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں، ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں تیری اجازت کے بغیر بھائی محمد کو لے گئی، تجھے کیا بتاؤں میں نے اس دن کیا کیا برکتیں دیکھی ہیں۔ اچھا حضرت حلیمہ کہتی ہے پھر بتا مجھے کیا کیا دیکھا؟ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں، ماں تو جانتی ہے بھائی کتنی دھوپ ہوتی ہے، میں جل جاتی ہوں دھوپ میں، لیکن جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی نا، جیسے میں نے پہلا قدم پائے رکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ میں جا گئی بادل ساتھ گیا، کوئی دھوپ نہیں لگی اس دن اماں، میں سمجھ گئی کیونکہ بادل نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے۔ اگر تیرے لیے آتا تو پہلے بھی آتا، بعد میں بھی آتا۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک راہب گزرا، ایک پیر گزرا عیسائیوں کا، اس کی نظر حضور نبی علیہ السلام کی روح مبارک پہ پڑی ہے کہ اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے ہو ایک جاز ہے۔ جب نظر پڑی تو وہ آ گیا، تو آ کے مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی دیر ان کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، پھر میں نے کہا اٹھا، بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، روتا، برکتیں دیتا۔ تھوڑی دیر بعد میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کیا کہتا ہے، لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے، بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تو جانتی ہے بکریاں کتنی شریر ہوتی، شرارتی ہوتی۔ ایک بکری نس جاندی ہے، میں پھڑ کے لیا آن تک دوجی نس گئی، پھڑ کے لیا ادو تک تیجی نس گئی۔ اماں تھک جانی ہے سارا دن میں پیچھے دوڑ دوڑ۔ دوسری بات اماں تو جانتی ہے سارا دن بھی کھاتی نہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گئی نا، اس دن کوئی بکری نہیں بھاگی ہے، کوئی بکری نہیں، جو سارا دن کھاتی رہتی تھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس دن کیا کیا، تھوڑا تھوڑا کھایا۔ اور جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی نا، ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے آ کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں ساری بکریاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ہوا سارا دن کیا، میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد کو ہی دیکھتی رہی اتنی عادت چشتی نے کیا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، جنہوں ویکھ کے چل جڑوا اور میرے صاحب کمال کر دیا۔ پتہ نہیں یہ نعتیں یہ کلام ہمارے سٹیجوں سے کیوں غائب ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے نعت خانوں نے کلاموں کو کیوں پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ معروف کلام ہے جی، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول کلام ہے، اور کمال کیا شاہ صاحب نے، کمال کر دیا۔ لکھتے کیا ہیں، مکھ چند بدر شاشان متھے چمکی لاٹ نورانی، کالی زلف تیاک مستانی، مخمور رکھی ہے مت بھری ہے۔ اور کبھی کبھی یہ شعر میں سارا نہیں سناؤں گا، کبھی کبھی یہ شعر پھر اپنا دل کرتا ہے میں تصویر یہی بتا کیا لکھتے ہیں شاہ صاحب۔ یہ
میں نے پہنا ہوا یہ عقیق ہے، ابھی یہ یمنی عقیق نہیں ہے، یہ عقیق ہے. دیکھو نا کتنا اس کا اپنا حسن ہے. ذرا اس کو میں تھوڑا سا پالش پولش کروں تو اگر آپ میں سے کسی نے یمنی عقیق دیکھا اس کا تو پھر اپنا ہی حسن ہوتا ہے، اصلی یمنی عقیق. آپ خود کو مخاطب کر کے میرے اشارہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لباں سرخا کھاں کے لال یمن، کہتے ہیں میرے لیے خود ہی نہیں پتہ لگا گیا جو حضور کے مبارک ہونٹ ہیں میں کیا کہوں، سونے اتنے. کہتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہیں کلیاں. کبھی کبھی دل کرتا ہے تصویریں پڑھی گئے اور پھر خود ہی کمال کر دیا. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا، واجمل من کلم تر قط عینی، واحسن من کلم تری دل نثار. اسی میں آپ کو سچ کہوں گا آج روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور تھے. نعرے رہ گئے نے ساڈے تک، بڑیاں بڑیاں محفلاں جنہاں دا حاصل کھ بھی نہیں، لیکن ان سے ہم دور ہو گئے، ان سے ہم دور. حضور نبی علیہ السلام تو کسی کا رکھتے کچھ. لاہور میں مزار ہے، میں بس حضرت قسم کی روایت سنا کے بس. یہ حضرت پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی کا ثابت تصویر بھی ہوتی. اللہ کے رنگ میں کسی کی کتاب معروف ہو جاتی ہے، کسی کی نہیں رہتی، ان کے مریدوں تک ہی محدود ہے. آپ کا بھی معاملہ، آپ کی کتاب ہے اس میں حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ساڈے محلے دے جڑے بابے ہوری سن نہیں وڈیرے ہو گئے سے، کم چھڑ بیٹھے سے، کرنا کی کم منڈے کرتے سن. وہ باہر دکان دے ٹوڑ رکھ کے نا اکھاں بند کر کے بس روندے رہتے. کہتے میں نے کئی بار دیکھا، ایک دن مجھ سے نہیں گزرا گیا، میں کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہتے؟